ناظرین، جہاں نثار کی ایپیسوڈ 46 اور 47 کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ دیکھ کر شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ سرفراز اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے اور اپنے آپ سے زیادتی کر رہا ہے۔ سرفراز تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہاں پر دعا بھی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی ہے۔ دوسری طرف سنبل نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ سرفراز کی سگی بہن اور اس کا خون ہے۔ ناظرین، دعا سرفراز کے سامنے کھل کر آ چکی ہے۔ دعا نے سرفراز کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے اور اس سے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دعا سرفراز کو یہ سب بتاتی اور غزنوی اس مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کر سکتا تھا، لیکن دعا نے خود سرفراز سے پنگا لیا ہے۔ لیکن دعا اپنی طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو اس کھیل میں خود دھکیل رہی ہے اور یہ کھیل اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس دعا سرفراز سے آفس میں ملتی ہے اور اس نے نوشیروان سے بھی اقرار کیا کہ وہ سرفراز سے ملنے آئی تھی اور اس کا تعارف کرواتی ہے اپنی بہن کے شوہر کے طور پر، اور یہ بات نہیں بتاتی کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے برباد کیا، جس نے مجھے اپنے گھر سے بے گھر کیا۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ فضا کی فیملی کس طرح سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور فضا کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ جب کھانے کی میز پر سرفراز کا والد فضا کی تعریف کرتا ہے تو سرفراز کی بہن یعنی سنبل فوراً بات کاٹ کر کہتی ہے کہ یہ تو بھابھی کی عادت ہے کہ مظلوم شکل بنا کر ناٹک یعنی ڈرامے کرتی ہے اور اپنی تعریفیں بٹورتی ہے۔ سنبل کا باپ یہ سن کر اس کو کہتا ہے کہ تم کس طرح اپنی بھابھی کے ساتھ بات کر رہی ہو، خبردار ایسے اپنی بھابھی کے ساتھ بات کی، وہ تمہاری بڑی ہے، اس سے عزت سے بات کیا کرو۔ سنبل کی والدہ کو بھی موقع مل جاتا ہے کیونکہ اس کو تو پہلے ہی فضا ایک آنکھ نہیں پاتی اور کہتی ہے کہ فضا اپنی مظلومیت کا بہانہ کر کے کیسے لوگوں سے اپنی تعریفیں کرواتی ہے، اور خضر بھی فضا کی تعریفیں کر کے میری بیٹی کو تانے دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ ناظرین، فضا پریگننٹ ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی تک سرفراز کو نہیں بتا رہی، اور جب وہ سرفراز کو بتانے کی کوشش کرتی ہے تو سرفراز اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور وہ غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، خضر سنبل کی بدتمیزی کا رویہ دیکھ کر اس سے کافی بدظن ہو چکا ہے اور وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوتا ہے اور وہ سنبل کو کافی اچھی لڑکی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن سنبل تو بہت خود غرض اور بیوقوف لڑکی ہے۔ دعا دوبارہ آفس آتی ہے اور سرفراز کو دھمکیاں دیتی ہے کہ اگر میں نے غزنوی کو تمہاری اصلیت کا بتا دیا تو وہ تمہارا اور تمہارے خاندان کا کیا حشر کرے گا۔ اس کو دھمکی دے کر دعا نے اس کو چکنا کر دیا ہے اور دعا کہتی ہے کہ تمہاری بہن سنبل کے سسرال والوں کو بھی تمہاری اصلیت بتانی ہے کہ تم کس طرح گھٹیا انسان ہو۔ وہ یہ باتیں کر کے چلی جاتی ہے تو سرفراز یہ سوچتا ہے کہ یہ کتنی بیوقوف لڑکی ہے، اگر یہ چاہتی تو اسی وقت فوراً مجھے نوکری سے نکلوا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور یہ بتا رہی ہے کہ غزنوی کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، یعنی دعا کے گھر سے بھاگنے والی بات کو وہ جانتا ہے اور یہی بہتر موقع ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا سکتا ہوں۔ سرفراز غزنوی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں دعا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ غزنوی کہتا ہے کہ تمہیں دعا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ سرفراز کہتا ہے کہ میری شادی والے دن دعا کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، تو غزنوی فوراً کہتا ہے کہ دعا اب میری بیوی ہے اور تمہیں اس کے ماضی کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اس کے ماضی کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی۔ غزنوی کہتا ہے کہ ہاں مجھے بتاؤ وہ کون تھا، میں اس کا حشر نشر کر دوں گا۔ تو سرفراز فوراً کہتا ہے کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا، وہ لڑکا میں تھا، وہ میں ہی تھا جس کے ساتھ دعا گھر سے بھاگی تھی اور دعا مجھ سے محبت کرتی تھی۔ سرفراز کہتا ہے کہ دعا نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سرفراز کے ساتھ بھاگی تھی، اس نے ایسا مجھے بچانے کے لیے کیا تھا۔ وہ بھی شادی شدہ ہے اور میں بھی شادی شدہ ہوں اور وہ مجھ سے آج بھی اسی طرح محبت کرتی ہے جس طرح پہلے کرتی تھی، اور وہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی کرتی ہے اور وہ اکثر آفس میں آتی ہے۔ آپ آفس کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ بار بار مجھے ملنے آتی ہے اور وہ مجھے باہر ملنے کے لیے بھی مجبور کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے غزنوی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اب میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دعا کو کنٹرول کریں اور اسے کہیں کہ وہ مجھے بار بار نہ ملے اور میرا گھر برباد نہ کرے۔ ناظرین، یہ باتیں سننے کے بعد غزنوی کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اسے چپ سی لگ جاتی ہے۔
اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دعا واقعی ہی آج بھی سرفراز سے محبت تو نہیں کرتی۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں کیا غزنوی دعا کو اس کے بارے میں بتائے گا کہ تم سرفراز سے محبت کرتی ہو؟ کیا دعا سرفراز کے ساتھ دوبارہ تعلق بنانا چاہتی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اب ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ دیکھ کر شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ سرفراز اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے اور اپنے آپ سے زیادتی کر رہا ہے۔ سرفراز تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہاں پر دعا بھی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی ہے۔ دوسری طرف سنبل نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ سرفراز کی سگی بہن اور اس کا خون ہے۔ ناظرین، دعا سرفراز کے سامنے کھل کر آ چکی ہے۔ دعا نے سرفراز کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے اور اس سے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دعا سرفراز کو یہ سب بتاتی اور غزنوی اس مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کر سکتا تھا، لیکن دعا نے خود سرفراز سے پنگا لیا ہے۔ لیکن دعا اپنی طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو اس کھیل میں خود دھکیل رہی ہے اور یہ کھیل اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس دعا سرفراز سے آفس میں ملتی ہے اور اس نے نوشیروان سے بھی اقرار کیا کہ وہ سرفراز سے ملنے آئی تھی اور اس کا تعارف کرواتی ہے اپنی بہن کے شوہر کے طور پر، اور یہ بات نہیں بتاتی کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے برباد کیا، جس نے مجھے اپنے گھر سے بے گھر کیا۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ فضا کی فیملی کس طرح سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور فضا کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ جب کھانے کی میز پر سرفراز کا والد فضا کی تعریف کرتا ہے تو سرفراز کی بہن یعنی سنبل فوراً بات کاٹ کر کہتی ہے کہ یہ تو بھابھی کی عادت ہے کہ مظلوم شکل بنا کر ناٹک یعنی ڈرامے کرتی ہے اور اپنی تعریفیں بٹورتی ہے۔ سنبل کا باپ یہ سن کر اس کو کہتا ہے کہ تم کس طرح اپنی بھابھی کے ساتھ بات کر رہی ہو، خبردار ایسے اپنی بھابھی کے ساتھ بات کی، وہ تمہاری بڑی ہے، اس سے عزت سے بات کیا کرو۔ سنبل کی والدہ کو بھی موقع مل جاتا ہے کیونکہ اس کو تو پہلے ہی فضا ایک آنکھ نہیں پاتی اور کہتی ہے کہ فضا اپنی مظلومیت کا بہانہ کر کے کیسے لوگوں سے اپنی تعریفیں کرواتی ہے، اور خضر بھی فضا کی تعریفیں کر کے میری بیٹی کو تانے دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ ناظرین، فضا پریگننٹ ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی تک سرفراز کو نہیں بتا رہی، اور جب وہ سرفراز کو بتانے کی کوشش کرتی ہے تو سرفراز اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور وہ غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، خضر سنبل کی بدتمیزی کا رویہ دیکھ کر اس سے کافی بدظن ہو چکا ہے اور وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوتا ہے اور وہ سنبل کو کافی اچھی لڑکی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن سنبل تو بہت خود غرض اور بیوقوف لڑکی ہے۔ دعا دوبارہ آفس آتی ہے اور سرفراز کو دھمکیاں دیتی ہے کہ اگر میں نے غزنوی کو تمہاری اصلیت کا بتا دیا تو وہ تمہارا اور تمہارے خاندان کا کیا حشر کرے گا۔ اس کو دھمکی دے کر دعا نے اس کو چکنا کر دیا ہے اور دعا کہتی ہے کہ تمہاری بہن سنبل کے سسرال والوں کو بھی تمہاری اصلیت بتانی ہے کہ تم کس طرح گھٹیا انسان ہو۔ وہ یہ باتیں کر کے چلی جاتی ہے تو سرفراز یہ سوچتا ہے کہ یہ کتنی بیوقوف لڑکی ہے، اگر یہ چاہتی تو اسی وقت فوراً مجھے نوکری سے نکلوا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور یہ بتا رہی ہے کہ غزنوی کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، یعنی دعا کے گھر سے بھاگنے والی بات کو وہ جانتا ہے اور یہی بہتر موقع ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا سکتا ہوں۔ سرفراز غزنوی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں دعا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ غزنوی کہتا ہے کہ تمہیں دعا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ سرفراز کہتا ہے کہ میری شادی والے دن دعا کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ تو غزنوی فوراً کہتا ہے کہ دعا اب میری بیوی ہے اور تمہیں اس کے ماضی کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اس کے ماضی کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی۔ غزنوی کہتا ہے کہ ہاں مجھے بتاؤ وہ کون تھا، میں اس کا حشر نشر کر دوں گا۔ تو سرفراز فوراً کہتا ہے کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا، وہ لڑکا میں تھا، وہ میں ہی تھا جس کے ساتھ دعا گھر سے بھاگی تھی اور دعا مجھ سے محبت کرتی تھی۔ سرفراز کہتا ہے کہ دعا نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سرفراز کے ساتھ بھاگی تھی، اس نے ایسا مجھے بچانے کے لیے کیا تھا، وہ بھی شادی شدہ ہے اور میں بھی شادی شدہ ہوں اور وہ مجھ سے آج بھی اسی طرح محبت کرتی ہے جس طرح پہلے کرتی تھی
اور وہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی کرتی ہے اور وہ اکثر آفس میں آتی ہے۔ آپ آفس کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ بار بار مجھے ملنے آتی ہے اور وہ مجھے باہر ملنے کے لیے بھی مجبور کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے غزنوی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اب میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دعا کو کنٹرول کریں اور اسے کہیں کہ وہ مجھے بار بار نہ ملے اور میرا گھر برباد نہ کرے۔ ناظرین، یہ باتیں سننے کے بعد غزنوی کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اسے چپ سی لگ جاتی ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دعا واقعی ہی آج بھی سرفراز سے محبت تو نہیں کرتی۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں کیا غزنوی دعا کو اس کے بارے میں بتائے گا کہ تم سرفراز سے محبت کرتی ہو؟ کیا دعا سرفراز کے ساتھ دوبارہ تعلق بنانا چاہتی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اب ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔